جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایل ایل پی جو ہے اس کے کرنے کے کیا طریقہ کار ہے۔ تو یہاں سے ابھی ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایل ایل پی کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک ہم ایل ایل پی 5 ایئرس کا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور دوسرا ہم ایل ایل پی 3 ایئرس کا کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز کے اندر یہ بات کریں گے کہ 3 ایئرس میں اور 5 ایئرس میں کیا فرق ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ 5 ایئرس کا ایل ایل پی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 3 کنڈیشنز جو ہیں وہ کلیئر کرنے چاہیے، جس میں آپ کا ایک لا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، ایک آپ کی ایج لمٹ جو کچھ یونیورسٹی میں 26 ہے، کچھ میں 28 ہے، اور ایک آپ کی سرٹن پرسنٹیج ہے مارکس کی۔ پنجاب میں جو ہے یہ 55% ہے، اس کے علاوہ جو ادر پروونسز ہیں ان کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا۔ تو اگر آپ 5 ایئرس کا کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ کرنی پڑیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ 3 ایئرس کا کرنا چاہتے ہیں تو 3 ایئرس کا لا جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہو رہا، آپ فورن یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 ایئرس کا ٹائم لگتا ہے۔ تو پہلے ہم ایک چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 5 ایئرس کا جو لا ہے وہ کیسے کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس میں کیا چوائسیز ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ 5 ایئرس کے لا میں جاتے ہیں اور پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، آپ کے ایک ایج لمٹ ہونی چاہیے اور آپ کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اب جب آپ 5 ایئرس کا لا کریں گے تو میں جو اسکرین پہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو کسی پبلک کالج یعنی کسی گورنمنٹ کے کسی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور یا پھر آپ کسی پرائیویٹ میں کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں جو پاکستان میں موجود ہے۔ جو چیزیں اس میں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو میں نے اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ اگر پرائیویٹ کالج ہے کوئی بھی پاکستان میں تو یا تو وہ آپ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو جو ایک ایرو لگایا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی یعنی کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے ایفیلیٹڈ۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس وقت آپ کے اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کو یا وہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہوگی۔ تو یہ چارٹرڈ یونیورسٹیز کون سی ہیں اور جو پبلک یونیورسٹیز کون سی ہیں اس کے بارے میں میں علیحدہ سے ایک ویڈیو آپ کو ریکارڈ جو ہے وہ کروں گا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ لیکن ابھی جو سمجھنے کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ لا کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے جو چیز دیکھنی ہے کہ آپ اگر پرائیویٹ کالج سے کر رہے ہیں تو یا تو وہ کالج کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوگا، کسی یونیورسٹی کے ساتھ، یا وہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہوگی۔ چارٹرڈ یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی اپنی ڈگری خود ایشو کر سکتی ہے اس کو چارٹرڈ یونیورسٹی کرتے ہیں، اور وہ ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ اس مختصر سی ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پبلک کالج یا پرائیویٹ کالج سے اگر آپ 5 سالہ لا مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لا گیٹ ایک دینا پڑتا ہے، جو گریجویٹ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے آپ کا لا گیٹ۔ لا گیٹ دینے کے بعد آپ کی 6 ماہ کی آپ کی ایک انٹرنشپ ہوتی ہے کسی بھی سینئر کونسل یا سینئر ایڈوکیٹ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ اپلیکیبل ہو جاتے ہیں، آپ کو ایڈوکیٹ کا لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ طریقہ تھا کہ اگر آپ پاکستان میں یہ چیز کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ پاکستان میں نہیں کر رہے، کسی فورن یونیورسٹی سے کر رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا وہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو اگر آپ اسکرین میں دیکھیں کہ 3 سال میں آپ کو لا جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا، اور اس میں آپ کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک آپشن تو آن کیمپس ہے، یعنی آپ اس ملک میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں جو بھی، چاہے وہ یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، یو کے، انگلینڈ، جہاں پہ بھی مطلب یونیورسٹی ہے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ 3 سال کا لا مکمل کر لیں۔ دوسری آپشن ہے آپ اسکرین پہ دیکھیں ڈسٹینس لرننگ، جس کو آن لائن کہتے ہیں، اور تیسری آپشن بلینڈڈ پروگرام ہے،
یعنی بلینڈڈ پروگرام میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ حصہ ایسا جو آپ آن کیمپس بھی جا کے کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں 3 آپشنز ہوتی ہیں جو آپ 3 سال کا لا کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ڈسٹینس لرننگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈسٹینس لرننگ یعنی آن لائن لرننگ میں آپ کے پاس 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی آن لائن کسی یونیورسٹی سے جو ہے وہ اپنی لا کی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے پاکستان کے ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر سے لا کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ چینل پہ پڑی ہوئی ہے، آپ اس میں ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کہ ریکگنائز ٹیچنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں اور کون سے پاکستان میں کون سے ہیں. وہ ساری میں نے ویڈیو کی ڈیٹیل بنا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو چیز ایک امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی، وہاں میں نے نیچے یہ آپ کو مینشن بھی کر دی ویب سائٹ پہ، کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات یہاں پہ وہ یونیورسٹی، وہ ٹیچنگ سینٹر اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اس کا نام موجود ہونا چاہیے. یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ وہ اس جو بھی ٹیچنگ سینٹر، یا جیسے یہاں کوئی لا کالج کھلا ہوا ہے، کسی کا نام ہے ABC لا کالج، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو UK کی ڈگری دے دوں گا، یا کینیڈا کی، یا USA کی، امریکہ کی، جو بھی وہ آپ کو کہتا ہے، تو وہ جس یونیورسٹی کی ڈگری دے رہا ہے اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر اس کا نام موجود ہونا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹیچنگ سینٹر سے مراد کہ یہاں پہ کوئی ایک کالج ہے، اس کا نام ABC لا کالج ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو کسی فارن یونیورسٹی کی ڈگری دیتا ہوں، تو وہ آپ سے 2 طرح کی فی چارج کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ فیس ہوتی ہے جو آپ اس ABC لا کالج جو کہ ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر ہونا چاہیے اس کی فی آپ دیتے ہیں، اور دوسری فی وہ ہوتی ہے جو فارن یونیورسٹی کی فی ہے. وہ کوئی بھی فارن یونیورسٹی جہاں پہ بھی ہے، اس کی جو بھی سالانہ یا ماہانہ جو بھی ان کی فیس ہوتی ہے وہ آپ فیس دیتے ہیں. تو یہ 2 طرح کی فیس دیتے ہیں، اور 2 طرح کی فیس دینے کے بعد آپ اس فارن یونیورسٹی کے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو وہاں سے رجسٹریشن کا جو کنفرمیشن ہے وہ آتی ہے. تو پھر اس کا ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں تو پھر آپ نے صرف فارن یونیورسٹی کی فی ہی دینی ہوگی. اب آپ 3 سال مکمل کرنے کے بعد، چاہے آپ نے وہ انڈیپینڈنٹ کیا ہے، یہ میں آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، چاہے آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے یا آپ نے ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر سے کیا ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ کو ایک امتحان دینا پڑے گا جس کا نام ہے سی لا. یہ میں آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. یہ سی لا کا آپ کو ایگزام دینا پڑے گا. یہ سی لا اسپیشل ایکویلنس ایگزامینیشن، ٹھیک ہے. یہ جب آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو یہ کلیئر کرنے کے بعد پھر آپ کو لاگ ایٹ دوبارہ دینا پڑتا ہے. یہاں پہ لاگ ایٹ آپ کو دینا پڑے گا، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اور لاگ ایٹ دینے کے بعد پھر سیم اسی طرح آپ کی 6 مہینے کی انٹرنشپ ہوگی، اور پھر آپ کو ایڈوکیٹ کا لائسنس ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروسیس جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ اس ساری ویڈیو میں آپ کو یہ پروسیس سمجھا دوں کہ آپ 5 سال کا لا اور 3 سال کا لا کیسے کر سکتے ہیں. اگر اس میں آپ کے کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.